Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج ہم چھٹا پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ زبان سے سخت بات کرنا، شکایت بھری بات کرنا، بری بات کرنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ مظلوم پر جتنا ظلم ہوا ہے اتنی وہ بات کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ صبر کرے تو اس کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اس کی عملی شکل یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور یہودی آئے ملنے کے لیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو میں رہتی تھیں کہ یہ شرارتی لوگ ہیں، کوئی ایسی بات نہ کریں، تو کہتی ہیں کہ میں دیکھتی رہتی تھی دروازے کے بیچ سے کہ کیا چل رہا ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی تم پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت بھی ہو اور لعنت بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اتنا ہی فرمایا وعلیکم، بس اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ وہ چلے گئے، آپ گھر تشریف لائے تو فرمایا عائشہ جب انہوں نے مجھ پہ ہلاکت کی بات کی تھی تو میں نے کہہ دیا تھا تم پر ہو، تو میری دعا ان کے خلاف قبول ہوگی، ان کی میرے خلاف قبول نہیں ہوگی، تو کافی تھا۔ اب آپ نے جو اضافی طور پہ لعنت کہا ہے، یہ اس کا کیا جواز ہے؟ تو اسلام اس قدر تول کر بولنے کا حکم دیتا ہے کہ اگر اس نے سام کہا ہے تو سام کا جواب سام ہے، لعنت نہیں ہے۔ تو یہی بات اس آیت میں ہے کہ جتنا قدر کسی پہ زیادتی ہوئی ہو، ایک نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا، دوسرے نے اس کو برا لفظ بول دیا، لیکن اب وہ بولتا ہی چلا جائے۔ ہمارے ہاں جب لڑائی ہوتی ہے تو ہماری گالیاں تو کسی ترازو میں آنے والی ہوتی نہیں۔ شدید قسم کی بدکاری کے الزام، ماں کے ساتھ بدکاری، بہن کے ساتھ بدکاری، جو ماں بہن کی گالیاں ہیں، ان میں ہر ایک پر اس کو مخاطب کو کہا جا رہا ہے کہ تو بہن کے ساتھ بدکار ہے، تو بہن پر بھی الزام ہے اور اس پر بھی الزام ہے۔ دونوں پر تہمت لگانے پر 80 کوڑے یعنی 160 کوڑے لگنے چاہیے ایک ایک گالی پر۔ اتنا شدید جرم ہے یہ، اور ہم تولتے نہیں جب بولتے ہیں۔ کسی نے ایک بات کر دی، اب جناب سٹارٹ ہو گیا، بلکہ ہم تو ہنستے ہنستے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور جناب مذاق سے بھی بدکاری کی تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی نافرمانیوں اور بغاوتوں کا کچھ تذکرہ ہے کہ حضرت کہنے لگے جناب آپ ایسی ہی تورات جیسی ہی کوئی کتاب نازل ہوتی دکھائیں ہمیں، اس طرح ہم نہیں مانتے کہ ایک ایک آیت آ رہی ہے جناب، اور آپ فرما دیتے ہیں یہ قرآن ہے۔ اس طرح نہیں کوئی چھپی چھپائی کتاب آسمان سے اترنی چاہیے۔ اور پھر وہ ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ آپ اس طرح کے مطالبے نہ کرو، اور وہ ہفتے والے دن زیادتی کرتے تھے، مطلب یہ کہ ہفتے والے دن ان کو کاروبار سے منع کیا گیا تھا، اور وہ ہفتے والے دن بھی کاروبار کرتے تھے، تو ان کو کہا کہ اس طرح نہ کرو۔ اور اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم جمعے والے دن کاروبار کرتے ہیں اور جمعے سے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے والے دن اذان ہو جائے، جس کو دوسری اذان کہتے ہیں، پھر آپ کا گھر بیٹھنے، دکان پر بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں، دوڑتے ہوئے آ جاؤ مسجد کی طرف، لپکتے ہوئے آ جاؤ۔ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ اب جو شخص نہیں پہنچتا خطبے کے شروع میں وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ گار ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ جو ہفتے والے دن کاروبار کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ اعلیٰ میری امت پر اس طرح کے عذاب نازل نہ کرنا، ورنہ جمعے والے دن دوران جمعہ کاروبار کرنے والوں کا حق یہ ہے کہ ان کو بندر بنا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں، یہودی دعویٰ کرتے ہیں انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ، ہم نے ان کو
قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں غلط بولتے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ جو کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، بالکل نہیں کیا، ان کو مشابہ ہوا ہے، ایک ہم شکل بندے کو انہوں نے سولی چڑھا دیا اور کہا ہم نے قتل کر دیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتاتے ہیں کہ وہ قرب قیامت واپس آئیں گے۔ قرب قیامت 3 لوگوں کے آنے کی یقینی پیشین گوئی ہے، ایک مسیح دجال، ایک مسیح ابن مریم اور ایک مہدی صاحب آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ہم نام ہوں گے، میری ولدیت ان کی ولدیت ہوگی، میری نسل سے ہوں گے، چپٹا ماتھا ہوگا، اور ایک دم اٹھیں گے۔ وہ پہلے سے جناب جماعت بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک قائد ہے، اور اس طرح نہیں ہوگا۔ یصلح اللہ فی لیلہ، ایک دم ایک رات میں اللہ ان کی اصلاح کرے گا، بندہ قابل ہوگا مگر اس طرف نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اچانک ہدایت دے کر کھڑا کرے گا، تو وہ 7 سال دنیا پر حکومت کریں گے، اور وہ ایسے وقت میں آئیں گے جب شدید ظلم ہوگا، اور وہ پوری دنیا کو عدل کے ساتھ بھر دیں گے، اور عدل اتنا بابرکت ہوگا کہ ایک انار مختلف لوگ مل کر کھائیں تو ان سے ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، تو ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق کے سفید منارے پر، 2 فرشتوں کے ہمراہ اتریں گے، اور حضرت مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں یہ امت کا اعزاز ہے، آپ ہی نماز پڑھائیں گے، میں پیچھے پڑھوں گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مقابلہ کریں گے دجال کا، تو دجال کا مقابلہ جب کریں گے تو دجال تباہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ کیسے دوبارہ وفات پائیں گے اس کا تذکرہ احادیث میں میرے علم میں نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو تباہ کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جا، میں ایک قوم کو چھوڑنے جا رہا ہوں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، وہ ہیں یاجوج ماجوج، آدم کی اولاد سے ہی ہیں، موجود ہیں اس وقت دنیا میں، اور دنیا کبھی ترکیوں کو یاجوج بنا دیتی ہے اور کبھی چائنیوں کو بنا دیتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حتیٰ اذا فتح الیاجوج و ماجوج، جب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھولے گا، تو یہ تو سب کھلے ہوئے ہیں، تو آتے جاتے ہیں ہر جگہ پر، وہ دنیا میں موجود ہیں، یہ کوئی ایسی حقیقت ہے یا تو دنیا کو پتہ نہیں یا پھر وہ چھپا رہے ہیں۔ وہ اتنی زیادہ تعداد میں مخلوق دنیا میں موجود ہے، یہ جو بات ہے اس پر بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زمین اتنی نہیں جتنی بتائی جا رہی ہے، یہ جو قطب شمالی جنوبی بتایا جا رہے ہیں کہ اینڈ ہے، یہ اینڈ نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ زمین گول بھی نہیں ہے، مطلب گیند کی طرح نہیں ہے، گول تو ہوگی، اور زمین اتنی ہی بڑی ہے جتنا بڑا آسمان ہے، اور جتنی آپ نے دیکھی ہے اس کے علاوہ 7-6 زمینیں اور ہیں اور برابر میں ہیں، اور ان میں وہ لوگ موجود ہیں، اور ان کا یا تو کافروں کو پتہ ہے یا وہ بتا نہیں رہے، یا پھر یہ کہ ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، کہ ساری دنیا غافل تھی، امریکہ کا کسی کو پتہ نہیں تھا، تب جا کر امریکہ اتنا بڑا علاقہ بولے یہ ایجاد ہوا ہے۔ تو یہ آج اگر اس وقت کے لوگوں کو امریکہ کا پتہ نہیں تھا تو آج لوگوں کو اس دنیا کا اگلی دنیا کا نہیں پتہ، تو ہو سکتا ہے ایسے۔ تو بہر صورت یہ دونوں موقف موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ زمین گیند کی شکل نہیں ہے، چپٹی ہے، اور جتنی بتائی جا رہی اتنی نہیں ہے، اس سے بڑی ہے، اور آسمان جتنی بڑی ہے۔ اس میں کچھ دلائل بھی ہیں، میں ابھی تک نتیجے تک نہیں پہنچا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے، اور وہ اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور وہ بالکل آسمان کے بیچ میں ہے جیسے ہمارا کعبہ زمین کے بیچ میں ہے، اور اذ لو وقعت علیہ لو تقع علیہا، اگر وہ گرے تو سیدھا آ کر کعبۃ اللہ پر گرے گا۔ تو یہ شکل تو بتاتی ہے کہ یہ گھومنے والا تصور غلط ہے۔ تو بہر صورت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ یاجوج ماجوج موجود ہے، وہ چھوٹیں گے اور وہ ساری زمین پر پھر جائیں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اچانک ایک بیماری اٹھے گی ان کی گردنوں پر اور اس سے وہ ایسے مریں گے جیسے بٹن بند کرنے سے بلب بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ مریں گے، ناشیں پڑی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یہ ہم کیا کریں، یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے۔ تو ان کی کمانوں اور ان کے تیروں کی لکڑی کو جلا جلا کر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی روٹیاں پکائیں گے۔ یہ سب احادیث میں آتا ہے۔ تو یہ تصور کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور اب نہیں آئیں گے، یہ غلط تصور ہے۔ اور یہ تصور کہ فلاں بنا یہ جو مرزا تھا میں عیسیٰ بن کر آ گیا ہوں اور میں مسیح ہوں، یہ تصور بھی بالکل جھوٹ ہے، اور یہ وہ آئیں گے اور یہ سارے واقعات ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدہ تثلیث کا رد کیا ہے۔ اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو اور حق بات کرو۔ مسیح علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ نے ان میں روح پھونکی ہے۔ اور تین نہ کہا کرو، لا تقولوا ثلاثہ، انتہوا، بعد آ جاؤ، ایک اللہ ہے، تین نہیں ہے۔ بھلے کہتے ہیں نہیں ہم اصل میں ایک ہی مانتے ہیں، غلط بولتے ہیں۔ ان سے کہو تین میں سے پہلے کون ہے، بولے تینوں پہلے ہیں۔ ان سے کہو تین میں سے بڑا کون ہے، کہتے ہیں بڑے، تینوں بڑے ہیں۔ تو پھر تو تین مانتے ہوئے نا، ایک تو نہیں مانتے یہ۔ تو یہ درست ان کا عقیدہ شرک والا عقیدہ ہے۔ یہ سورہ نساء ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ المائدہ ہے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ۔ المائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ آپ بچھاتے ہیں دسترخوان، آپ اوپر کھانا رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایک آسمان سے، جنت سے دسترخوان اترتا نظر آئے، اس میں طرح طرح کے کھانے ہوں، تو پھر ہم آپ کو مانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کا نام مائدہ ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کی پاسداری، معاہدے کی پاسداری، اس صورت میں زیادہ ہیں ہی معاشرتی مسائل۔ سورہ نساء میں زیادہ آئلی مسائل تھے، اور اس میں معاشرتی معاملات ہیں، عدالتی اور فوجداری احکام اس میں زیادہ بیان ہوئے۔ تو شروع میں فرمایا اوفوا بالعقود، جو کسی سے عقد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کیا کرو، مکرا نہ کرو اور غداری نہ کیا کرو۔ اور ایک بہت عظیم قاعدہ بیان کیا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ قانون ہے۔ مثلا ایک آدمی لیپ ٹاپ ٹھیک کر رہا ہے، کچھ لوگ تو دین پڑھنے کے لیے لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں گند دیکھنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ کر رہا ہے، اس کو کیا پتہ اسے نہیں جا کر کیا کرنا ہے۔ تو وہ دونوں طرح کے کام ہیں، اس کا یہ کام جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی اسپیشل یہ آیا ہی غلط کاموں کے لیے، استعمال ہی غلط کاموں کے لیے کرتا ہے، تو اس کا وہ اگر ٹھیک کرے گا تو وہ تعاون علی الاثم والعدوان، زیادتی کاموں میں تعاون کر رہا ہوگا۔ آپ کی بس چلتی ہے، اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی چوری کرنے جا رہا بیٹھ جاتا ہے، کوئی والدہ کو ملنے جا رہا بیٹھ جاتا ہے، کوئی درس دینے جا رہا بیٹھ جاتا ہے، تو آپ کا وہ کام جائز ہے۔ لیکن اگر آپ سے اسپیشل کہا جائے کہ یہ گاڑی اسپیشل فلاں غلط کام کے لیے جا رہی ہے اور وہاں پر ہمیں اسپیشل کروانی ہے، تو پھر وہ آپ کا تعاون غلط کام پر ہو جائے گا، پھر جائز نہیں رہے گا۔ تو تمام کاموں کو اسی پر قیاس کر لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے 85 تک جانوروں کے حلال حرام ہونے کے بارے میں، کون کون سے جانور حرام ہیں اور کون کون سے حلال ہیں، اور یہ کہ شکار کیسے حلال ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جانور ذبح کیا، گلا کاٹا، سارا خون نکل گیا، خون حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، حرام خون نکل گیا، اب آپ نے وہ جانور استعمال کر لینا ہے، کھا لینا ہے۔ بسم اللہ پڑھی اور ذبح کر دیا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے تیر مارا، اس کی ٹانگ میں لگا، اس کے کہیں لگ گیا، تو خون پورا نہیں نکلے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا رگ کٹنے سے نکلتا ہے اتنا ٹانگ سے تو نہیں نکلے گا، تو اس لیے خون پورا نہیں نکلا تو شرط ہے کہ بسم اللہ ضروری ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت کوئی بھول گیا ہے، بعد میں بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس کا جانور حلال ہے۔ لیکن اگر شکار کرتے وقت بسم اللہ بھول گیا تو اس کا جانور حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر
آپ نے تیر مارا ہرن کو اور ایک اور کا تیر بھی لگا ہوا تھا، بعد میں مری پائی گئی، تو اب آپ کے لیے حلال نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے تیر سے مری ہو اور اس نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو، اور آپ نے پڑھی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے تیر سے وہ نہ مری ہو۔ اس طرح آپ نے جانور کو تیر مارا، وہ پانی میں گر گیا، تو اب وہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ پانی کی وجہ سے مرا ہو، آپ کے تیر کی وجہ سے نہ مرا ہو۔ تو جس جانور کے روح نکلنے کے ایک سے زیادہ اسباب جمع ہو جائیں اور ان میں ایک سبب آپ کا ہو جس میں آپ نے تکبیر پڑھی تھی، تو وہ جائز نہیں۔ اگر آپ کے تیر سے ہی مرا ہے اور بسم اللہ بھی آپ نے پڑھی تھی، تو پھر وہ اگر مر گیا ہے تو حلال ہے، اور اگر وہ زندہ پایا گیا تو فوراً اس کو ذبح کرنا لازم ہے۔ تو یہ احکام اس کے ہیں۔ کتے کے ذریعے شکار کرنا بھی یہاں ذکر ہوا ہے کہ کتا اگر تعلیم اس کو دی گئی ہے شکار کی تو پھر وہ شکار حلال ہے اور بسم اللہ بھی پڑھی ہو، لیکن اگر آپ کے کتے کے ساتھ کوئی اور کتے شامل ہو گئے جو شکاری نہیں تھے تو بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے کتے نے اس میں سے کچھ کھا لیا ہے، اس کا مطلب یہ شکاری نہیں رہا، اس کی تعلیم کے خلاف ہے کہ وہ خود کھائے، تو وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اگر وہ سالم پورے کا پورا لا کر آپ کو دے دیتا ہے تو پھر وہ حلال ہے، اگرچہ اس میں اس کے دانت لگے ہوں، اگرچہ وہ زخمی ہو چکا ہو۔ اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ ان کا کھانا، اہل کتاب اس زمانے میں یہ شراب اور خنزیر بالکل نہیں کھاتے تھے، لیکن بعد میں کھانے لگ گئے۔ تو اہل کتاب کا کھانا اگر وہ حرام خور ہوں تو نہیں کھانا چاہیے، اگر وہ حلال خور ہیں تو ان کا ذبیحہ جائز ہے، ان کا ذبیحہ جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی عورتوں سے شادی بھی جائز ہے، ان کی عورتوں سے شادی جائز ہے، لیکن نمبر 1 آپ کے ایمان کو خطرہ نہ ہو، نمبر 2 آپ کے بچوں کے ایمان کو خطرہ نہ ہو، نمبر 3 آپ اس سے دلی محبت نہ کریں، بیوی والی محبت کریں، ایمان والی نہ کریں۔ تو یہ باریکیاں جو سمجھ سکتا ہے وہ شادی کر لے، لیکن روٹین میں چونکہ عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا اور ہم نے برباد ہوتے دیکھے ہیں، وہ آتی ہے ان سے بچے لینے کے لیے، وہ بچے لے کر چلی جاتی ہے اور پھر وہ اس کے قابو نہیں آتی اور بچے آپ کے عیسائی بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے ایسا رسک نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور تیمم کے احکام بیان کیے ہیں۔ یہ آیت نمبر 20 سے 26 جہاد اور بنی اسرائیل کے احکام بیان ہوئے ہیں، لیکن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ کا پر غسل واجب ہے یا آپ پر وضو واجب ہے اور پانی استعمال کرنے کے آپ لائق نہیں ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر مٹی پر ہاتھ ماریں، منہ پر پھر الٹا ہاتھ سیدھے کی پشت پر، سیدھا الٹے کی پشت پر، جو آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب آپ کا غسل واجب تھا یا وضو واجب تھا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مجبوری پر ہے۔ اگر پانی مل گیا اور آپ استعمال کے لائق ہو گئے تو پھر آپ کا تیمم باقی نہیں رہے گا۔ اس دوران جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ جائز ہیں، لیکن جب پانی آ گیا اس کے بعد کوئی نماز تیمم کے ساتھ جائز نہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں کہ جب ان کو ان کے نبی نے کہا کہ چلو اس بستی میں دشمن ہیں، لڑائی کریں ان کے ساتھ، تو کہنے لگے جناب ہم تو نہیں جاتے، یہ تو بڑے بڑے قد والے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، پہلے یہ نکلیں پھر ہم داخل ہوں گے۔ نبی کہنے لگے بعد آ جاؤ، اللہ کا حکم مانو، جاؤ، آپ جاؤ گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ کہنے لگے نا جناب، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ جا کر کے آپ اور آپ کا رب لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھے تماشائی دیکھتے ہیں، جب علاقہ کلیئر ہو جائے گا تو بتا دینا، پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ توہین ہے انبیاء کی، ان کا شیوا توہین تو چھوٹی بات ہے، یہ تو انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں نے شہید کیا ہے، ان کی دی ہوئی زہر کے اثر سے وہ دنیا سے گئے ہیں۔ جب بدر کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں کیا کرنا چاہیے، ہم تو چھوٹے قافلے کے لیے آئے تھے، اب تو وہ 1000 لے کر آ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو انصاری کہنے لگے ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، اور ہم وہ نہیں ہیں جو کہتے تھے کہ اے نبی، اے موسیٰ اور تیرا رب جا کر لڑائی کریں اور ہم بعد میں آئیں گے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ فرق ہے ان دونوں امتوں میں۔ اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم
یہودیوں والا جواب دے رہے ہیں یا اپنے صحابہ اکرام والا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، دونوں نے قربانی پیش کی۔ قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جاتی تھی، پتہ چل جاتا کہ یہ قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ تو قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا، حابیل کی قبول ہو گئی۔ کہنے لگا یہ تو میری بے عزتی ہو گئی، اور میری بے عزتی کا گواہ تو ایک ہی ہے، اور تجھے میں قتل کر دوں گا تاکہ کوئی گواہ باقی نہ رہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے قتل کر دو، تو میں آگے سے تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، دفاع نہیں کروں گا، مقابلہ تیرا نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کی قربانی یا عبادت قبول کرتا ہے جس کی قربانی تقویٰ لے کر آتی ہے۔ تو اگر یہی قانون آج ہوتا تو شاید بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی، ہر عید پر بکروں کی جگہ بندے ذبح ہوتے۔ ایک جوڑ دو بھائی ہیں، ان کے بیچ میں ایک قربانی قبول ہونے پر 50% تو مارے گئے نا، دو تھے تو ایک مارا گیا، 50% ہو گئے۔ تو اب جو بکرے کے گلے میں ہار ڈال کر گھماتے ہیں اور تصویر دیتے ہیں جا کر اخبار میں کہ میں اتنے لاکھ کا لے کر آیا ہوں، اب ان کی ریاکاری کی وجہ سے اگر قبول نہ ہو تو وہ تو پھر بندے ہی ماریں گے، اور کیا کریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے ہاں جانور کا گوشت کھانا اللہ نے حلال کر دیا اور وہ آگ والا سسٹم ختم کر دیا۔ بلکہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس نہ تو خون جاتا ہے، نہ بوٹیاں ہڈیاں، اور نہ ان کی، بلکہ اس کے پاس تو دل کی کیفیت جاتی ہے، دل کی تصویر جاتی ہے، جس کے دل میں تقوی ہے قبول ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو تقوی چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے ہم قتل نہیں ہو رہے، وہ نظر آ جاتا تھا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ قتل ہو گیا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی لاش کا کیا کروں، تو اللہ نے کوا بھیجا، اس نے ایک کوے کو قتل کیا، اس کو مٹی میں دبایا، تو اس کو سمجھ آئی کہ مرنے والے کو دبانا چاہیے۔ یہ پہلی موت تھی اور پہلا قتل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے ناحق، امریکہ نے، روس نے 15-20 لاکھ مسلمان شہید کر دیے ہیں عراق اور افغانستان میں، جتنے بھی ساری تاریخ میں قتل ہوئے، ناحق قتل ہوئے، ان سب کا گناہ قاتلوں کو ہوگا، اور اتنا ہی گناہ ان کا اس قابیل کو ہوگا جس نے پہلا قتل کیا تھا۔ تو مسلمانوں اچھے کام کرو، اچھے دروازے کھولنے والے بنو، ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جاؤ اور آپ کا گناہ باقی ہو اور پیچھے سے گناہ کی قسطیں آتی رہیں۔ ایسا کچھ کر جاؤ کہ آپ چلے جاؤ اور آپ کے بعد آپ کی نیکی باقی ہو جو آپ نے شروع کی تھی، اور آپ کو نیکی کی قسطیں پیچھے سے پہنچ رہی ہوں۔ اس کے بعد کچھ قصاص کے آیات ہیں۔ من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا ساری کائنات کو قتل کیا، جس نے ایک بندے کی زندگی بچائی گویا ساری کائنات کی زندگی اس نے بچائی۔ اور پھر جو دہشت گرد ہیں اور جو نقض امن کرتے ہیں، جو امن عامہ خراب کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی ایک طرف کی ٹانگ ایک طرف کی بازو کاٹ دو، یا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یا ان کو علاقہ بدر کر دو۔ تو یہ ان کی سزا، اسی طرح چور کی سزا بیان ہوئی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان ہوئے ہیں کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ عیسائیوں کے عقائد آخر میں بیان ہوئے ہیں، اور یہاں پر ایک 3 آیات بیان ہوئی ہیں۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الكافرون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حکمران فیصلہ نہیں کرتا وہ یا ظالم ہے یا فاسق ہے یا کافر ہے۔ جتنے بھی دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں جو حکمرانوں کو اور مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ یہ آخری والی پڑھیں گے، کافرون والی 50 نمبر آیت۔ اور جو پچھلی آیتیں ہیں کہ وہ یا تو فاسق ہوگا، مثلا ایک حکمران قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا مگر وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں بھائی، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں، تو وہ فاسق ہو سکتا ہے، یا بالکل ہی فاسق نہ ہو، مجبور ہے تو اللہ معاف کرے گا اس کو۔ اگر وہ لالچ کی وجہ سے، دنیا کے لالچ کی وجہ سے کر رہا ہے تو ظالم ہوگا یا فاسق ہوگا۔ اور اگر وہ
عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنا جائز نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہوگا، لیکن وہ صرف ایک آیت پڑھیں گے کہ وہ کافر ہیں اور پکڑو اور مارو۔ پچھلے 20 سال ہم نے یہی سفر کیا ہے پورے ملک میں کہ اس طرح کے لوگ وہ آتے ہیں اور جناب مسلمانوں کو کافر قرار دے کر مسجدوں، مدرسوں، پولیس اسٹیشن، ہر جگہ پہ دھماکے کر کے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ رکھے۔ آخر میں عیسائیوں کے عقائد بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 87 اور 82 اور 72 اور 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تو ان سے پوچھو پھر اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا ہے؟ تمہیں بندر کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ نظریہ غلط ہے۔ وہ لوگ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی رب ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو جو ان کو خدا مانتے ہیں ان کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ولا تقولوا ثلاثہ جو 3 مانتے ہیں ان کا بھی رد کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام کر دیتا ہے، ان کو دھمکی بھی دی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو کہتا ہے اللہ 3 میں سے ایک ہے، ان کا بھی رد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ انما اللہ الہ واحد وما من الہ الا اللہ، الہ صرف ایک ہے، اور اگر تم اپنے اس عقیدے سے باز نہ آئے تو تمہیں بہت دردناک عذاب ملے گا۔ تو ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقائد کا رد کیا ہے۔ تو ملے جلے یہودیوں کا رد، عیسائیوں کا رد، اور کچھ فوجداری احکام اور کچھ آئلی تو پچھلے اس میں تھے، تو اس میں زیادہ معاشرتی اور عدالتی اور باہمی بیع شرع اور حلال حرام کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔